رمضان میں سب سے پیک ٹائم ہے دعا کا. میں یہ نہیں بول رہا کہ روزے میں آپ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، خدا نخواستہ. اللہ سال بھر 24 آورس کسی لمحے میں آپ دعا مانگے اللہ دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اور پھر رمضان میں تو زیادہ ہے. اور رمضان میں بھی صبح سحر کا وقت اور فجر کا وقت، پھر ظہرین کا وقت جو گزر گیا. اب جو اصل ہے پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اب 1 گھنٹے میں وہ وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے جس وقت میں آپ کی زبان سے جو نکلے گا انشاءاللہ وہ کریم پورا کرنے والا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ. اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، if you trust your Allah, if you trust your امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، تو تمہاری دعائیں فوراً ایکسپٹ ہوگی. یہ کبھی مت سوچو کہ دعا نہیں ہوگی. اور آج جس ہستی کا ذکر ہے اس بیوی کا واسطہ دے کر میں بہت بڑی بات بول رہا، سارے سننے والوں کو اہل بیت چلے. پھر 1 سال کے بعد یہ 10 رمضان آنے والی ہے. 1 سال کے بعد آپ بیوی کا ذکر سنتے ہیں. سال بھر ہم بہت کم کرتے ہیں بیوی کا ذکر. اب 1 سال کے بعد پھر یہ دن آئے گا، یہ ذکر خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ وہ ذکر ہے دوستو، میں نے کہا تھا یہ بات کہ یہ ذکر سرکار کو فوراً راضی کرتا ہے. اللہ کے رسول کو، رحمت للعالمین کو، سردار انبیاء کو راضی کرنا ہے تو ذکر خدیجہ کرو. یہ میں نہیں بول رہا، یہ بی بی ام سلمہ بول رہی. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول کو کہ چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غصے میں تو غصے کو کم کر، وہ نہیں آتا تھا غصہ، کبھی کم کرنا چاہتے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رسول مسکرا دے تو ہم ذکر خدیجہ چھیڑتے تھے. ذکر خدیجہ چھیڑتے تھے. یہ مدینے کا واقعہ، مکے میں بھی کا شہادت ہوئی لیکن واقعہ مدینے کا. تو آپ کی شہادت کے بعد جب بھی ذکر خدیجۃ الکبریٰ ہوتا تھا آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی اور آپ کہتے یہ تو خدیجہ کا ذکر ہے. تو اتنا جس کو عزیز رکھا اللہ کے رسول، اتنا عزیز، تو اس وقت اگر مسکراتے، اگر آج آپ مجلس کر رہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ، کیا اللہ کا رسول مسکرائے گا نہیں؟ کیا ان کے دل کو سکون نہیں پہنچے گا کہ 1400 سال کے بعد بھی سارے مسلمانوں نے بھلا دیا میرا بیوی خدیجہ کا ذکر کو، لیکن یہ میرے چاہنے والوں نے میری خدیجہ کے ذکر کو زندہ رکھا. We are so lucky کہ ہم کو یہ سعادت ملی، ہم کو یہ توفیق ملی کہ ہم ذکر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کر سکیں. تو میری خواہش آپ سے بھی کہ اب آپ یہ سمجھو کہ اب یہ 1 گھنٹہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یہاں تک آ گیا 1 مرتبہ یا جتنی دفعہ چاہو، پھر بول رہا 1 مرتبہ یا جتنی دفعہ چاہو یہ پڑھو. آج پڑھو اور پوری زندگی پڑھتے رہو آئندہ سال تک. 1 دفعہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا. کوئی میں لمبا چوڑا ہوم ورک نہیں دے رہا، آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، میں 2 منٹ کی بات کرنا صرف. آپ مجھے دعا دیں گے اور مجھے دعا ہی چاہیے آپ کی، اور سرکار کی رضا چاہیے، اللہ کے رسول کی رضا چاہیے بس. سبحان اللہ. کہ سرکار کے لبوں پہ آج کی مجلس کے بعد ایک مسکراہٹ آتا ہے، وہ میری ہم سب کے لیے معراج. گناہ اتنے کہ سرکار دیکھ کے مسکراتے نہیں ہوں گے، لیکن یہ عمل سے، میں پھر بول رہا ہوں، یہ عمل سے اللہ کے رسول کے دل کو آپ چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. ہمیشہ ٹرائی کرنا کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے معصوم امام خوش ہو جائے، مسکرا دے. مجلس حسین جیسی کئی چیزیں. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 یا 3 منٹ کا، یہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں. سال بھر دن بھر میں کم از کم 1 دفعہ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا دن، اگر صبح کرو گے تو دیکھنا دن بھر کیسے گزرتا ہے، رات میں کرو گے تو دیکھنا تمہاری رات کتنی پیسفل گزرتی ہے. جن لوگوں کو نیند کا بھی پرابلم ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر پڑھنا ہے. قرآن کا ثواب
ایک سورہ پڑھنے کا ثواب, رمضان میں تم ایک سورہ پڑھو گے, ایک قرآن کا ثواب. تاکید ہے نا قرآن پڑھنے کی. تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب, سورہ پڑھنے کا ثواب, اور سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ تمہارے پڑھ کے جب تم ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھو گے, پڑھ کے یہ بول کے ہدیہ کرنا, بی بی یہ سورہ ایک دفعہ جو میں نے پڑھا یہ میں آپ کو گفٹ کر رہی یا گفٹ کر رہا یا آپ کو ہدیہ کر رہا مولا, بی بی آپ کو ہدیہ کر لی, اب اس کو قبول کرو بس. دوستو سورہ قرآن پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرنا, ایک سورہ پڑھ کے. سورہ کوثر 3 آیتوں کا سورہ ہے, اور یہ بولنا بی بی یہ سورے سے, پلیز میرے جملے غور سے جب تم دعا مانگو, بی بی یہ سورے سے آپ کے دل کو سکون ملا تھا, آپ کے دل کو سکون ملا تھا. بی بی ہمارے دل کو بھی سکون دیتا, ہمارے گھر میں بھی سکون دے دو. تمہارا دنیا کا کوئی ایشو ہے, رزق اگر تنگ ہو جائے تو انسان کی سکون ملتا ہے, سکون سے ہٹ جاتا. بچوں کا, بچے اگر کوئی پرابلم کرے تو آپ کے دل کو سکون رہتا ہے, نہیں رہتا. ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, سکون رہتا ہے, نہیں رہتا. دنیا میں نے جہاں بتایا یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبتیں بڑھ گئی. یہ بول کے پڑھنا, بی بی کو ہدیہ کرنا کہ بی بی آپ کی اور سرکار کی جو لائف تھی, جو محبت تھی, ویسی محبت ہم دونوں میں ہو جائے, گھروں کے ایشوز دور ہو جائے. آپ کے سارے گھروں میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے دل کو پلٹا دیتے, دل کو پلٹا دیتے. آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کیا سمجھے, وہ عظیم بی بی کا نام ہے, وہ عظیم بی بی. تو آج سارے سننے والوں کو یہ بول رہا, سورہ کوثر پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرو, اور یہ نہیں کرنا کہ آج ایک دن پڑھ لیا بس ہے کافی. نو, سال بھر پڑھو, ہر روز پڑھو ایک سورہ, ایک دفعہ. اب 10 دفعہ پڑھو, 9 دفعہ پڑھو, 18 مرتبہ پڑھو, جتنی دفعہ چاہے پڑھو, لیکن ایک دفعہ ایوری ڈے, پورا سال کا, آئندہ 10 رمضان تک. میں سارے سننے والوں کو بول رہا, عورتوں کو بول رہا, ہیپی میرڈ لائف. بچوں کو, جس کو اولاد نہیں ہے وہ لڑکیاں پڑھیں کہ سورہ کوثر پڑھ کے تم پھر بولو, اور یہ سورہ ہدیہ کرو بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. میں کیوں بتا رہا آپ کو سال بھر, پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. اسی لیے بول رہا کہ روزانہ تمہارا ایک رشتہ بی بی خدیجہ سے بنے گا. روزانہ تم بی بی کو تحفہ دے رہے, ایوری ڈے ایک دفعہ سورہ پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کر, تو تمہارا اور بی بی کا رشتہ بنے گا, ایک ریلیشن شپ بلٹ ہوگی اپنی ماں سے. تم بولنا, میری ماں آپ یہ سورہ کو قبول کرے, اور شہزادی کے نام پہ, ایک لوتی بیٹی کے نام پہ اس کو قبول کر کے میری یہ دعا کو پورا کرنا. دوستو پھر تم کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں, بندوں سے مت بولو, بی بی خدیجہ کو بولو.